عالم القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ابن امینہ ووصیہ وسہرہ وصاحب لواحہ علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مغلوب کل طالب عطائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب کریم قد جاءکم من اللہ نور وفی کتاب مبین صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد سید جلال احمد ابن سید جمال احمد سید قمر حیدر ابن سید عالیہ پروردگار عالم انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا پر بھیجتا ہے اور سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین مشکل تھا اس لیے 12 مشکل کشا کو ساتھ بھیجا، چونکہ دین جید تھا اس لیے 12 سید کو ساتھ بھیجا، چونکہ دین ایمان تھا اس لیے کل ایمان کو ساتھ بھیجا۔ تو عزیزان گرامی، بزرگان محترم، یہ جو محمد کا دین تھا اس کا وارث پروردگار عالم نے مولا کائنات علی ابی مولا کائنات مولا مشکل کشا کے 12 بیٹوں کو وارث محمد بنا کر دنیا پر بھیجا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ قصص میں ارشاد فرما رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے فنا ہے صرف وجہ اللہ کو چھوڑ کر۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ شے ہے کیا؟ تو پھر پروردگار عالم نے بڑھ کر آواز دی کہ دنیا میں جو چیز میں نے شے سے خلق کیا ہے اس کا سایہ ہے، دنیا میں میں نے جسے شے سے خلق کیا ہے اس کا سایہ ہے۔ میں نے پہاڑوں کو اتنے بلندی عطا کی، انسانوں میں اتنی طاقتیں دی کہ انسان زمین پہ رہ کر آسمان تک کی باتیں کرتا ہے، مگر اس کا سایہ کبھی دائیں اور بنتا ہے کبھی بائیں اور بنتا ہے۔ یہ بار بار جھک کر پروردگار عالم کا سجدہ کر کے بتلاتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں پروردگار عالم کا سجدہ کرتا ہوں۔ تو پروردگار اس شخصیت کا نام ہے جو اگر چاہ جائے تو پہاڑوں کو بھی جھکا دے، اس کے سائے کو بھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے بھی افضل ہو تو اپنے سائے کو روک کے بتلا دو۔ زمانے والے تو اپنے برابری بتلاتے ہیں کہ حضور جو تھے ہمارے جیسے تھے تو اپنے سائے کو روک کے بتلا دو۔ تو اگر چاہتا ہے کہ اپنے سائے کو روک دے تو سائے کو روک کے دکھلا۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو جسے میں نے شے سے خلق کیا اس کا سایہ ہے، اور وہ لاکھ تکبر کرے میں اس کے سائے کو بار بار جھکا کے یہ بتلاتا ہوں کہ تو شے سے خلق ہوا، نور سے خلق نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب عزیزان گرامی، بزرگان محترم، وہ کون سی ذات ہے جسے پروردگار عالم نے شے سے خلق نہیں کیا؟ تو یہ سب کوئی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا سایہ نہیں، وہ تو نوری تھے، مگر صرف محمد مصطفیٰ کا ہی سایہ نہیں تھا بلکہ 14 میں سے کسی کا بھی سایہ۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک رومال ہے، اس کا رنگ کالا ہے، ضرورت پڑی تو میں نے
کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر مجھے ضرورت پڑی میں نے اس کے 5 ٹکڑے کیے، پھر مجھے ضرورت پڑی میں نے اس کے 12 ٹکڑے کیے، پھر مجھے ضرورت پڑی میں نے اسے 14 کیے. تو جو پہلے کا رنگ کالا تھا وہ دوسرے کا بھی کالا ہے، تیسرے کا بھی کالا ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہم سارے محمد محمد والے محمد. تو آج کے دن عزیزان گرامی، یہ امام بارگاہ، یہ بڑی بڑی عمارتیں، جب کوئی اس گھر کا جو وارث ہوتا ہے تو اپنے بعد جو ہوتے ہیں لوگ اسے وارث بنا کر جاتے ہیں، کیونکہ آنے والی نسل اس عمارت کا وارث بنا رہے. تو یہ دنیا کا ادنا سا انسان جو اینٹ اور پتھروں سے مکان اور عمارتیں بنا رہا ہے، تو اسے وارث بنانے کے لیے ایسے کو وارث بناتا ہے جو زندہ رہے. تو سوچے جو پروردگار ہے، جو محمد مصطفیٰ کا دین کا وارث بنائے گا، سارے انبیاء کا وارث بنائے گا، تو ایسوں کو وارث نہیں بنائے گا جو ہلاک ہو جائے، وہ ایسے کو وارث بنائے گا جو تا قیامت رہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو انسان وارث بناتا ہے کچھ اور سوچ کر، خدا وارث بناتا ہے کچھ اور سوچ کر. وہ خدا ہے، وہ آگے کا بھی جانتا ہے، پیچھے کا بھی جانتا ہے. تو اب عزیزان گرامی، بزرگان محترم، پروردگار عالم نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کو دنیا پر بھیجتا ہے، اور سب انبیاء نے بتایا کہ کوئی طاقتیں ہیں جو دکھتی نہیں ہے، مگر اس وقت زمانے والوں میں ایک شعور تھا کہ جب تک کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے تھے تب تک اس پر یقین نہیں کرتے تھے. لیکن یہ انبیاء نے زمانے والوں کو بتایا کہ جو طاقتیں دکھتی نہیں ہیں مگر وہ بھی طاقتیں ہیں. تو ان انبیاء کرام نے زمانے والوں کو بتایا کہ خدا دکھتا نہیں ہے مگر خدا ہے. آج زمانے میں جس ملک میں جس علاقے میں مسلمان ہیں، سب سے پوچھئے گا تو یہی کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہے. تو ان سے پوچھا جائے کہ کس چیز کی آپ گواہی دیتے ہیں کہ خدا ہے، تو سب مسلمان یہ کہتے ہیں، کوئی بھی فرقے کا مسلمان ہو، کہ محمد مصطفیٰ نے بتایا کہ خدا ہے. لیکن جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء سے پوچھا جائے کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا، تو سب انبیاء کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھا نہیں. تو جب آپ نے خدا کو دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس بات کی کہ خدا ہے؟ تو پھر جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ خدا ہے مگر دیکھا نہیں ہے. تو میں کہوں گا جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس بات کی؟ تو پھر سارے انبیاء کہتے ہیں 14 نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے. اس کا مطلب 14 کی ہے کو خدا کہتے ہیں، 14 نے کہہ دیا ہے تو ہے. اب زمانے والے سر جو جھکا کے کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں کہ خدا ہے، تو اس کا مطلب انبیاء کرام نے بتایا کہ خدا ہے کیونکہ 14 نے کہا ہے، اور 14 کا جھکتا ہوا سر بار بار بتلاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جس کے آگے میں سر جھکا کے کہتا ہوں کہ خدا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی انبیاء کرام نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا نہیں، صرف سنا تھا کہ خدا ہے. جناب موسیٰ واحد نبی تھا جسے پروردگار عالم بات کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے. میں کہوں گا پالنے والے یہ نبی آپ کے لاڈلے نبی تھے. جب آپ کو بات ہی کرنا تھا تو براہ راست آ کے بات کرنی چاہیے تھی، سامنے آ کے گفتگو کرنا تھا. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہے یہ کہ جب جناب موسیٰ پروردگار سے باتیں کیا کرتے تھے تو ایک شجر کے قریب جایا کرتے تھے، اس شجر سے آواز آیا کرتی تھی اور اس شجر کے ذریعے جناب موسیٰ بات کیا کرتے تھے. میں کہوں گا پالنے والے یہ تو تیرا لاڈلا نبی تھا، تو اس نبی سے بہت پیار کرتا تھا، تجھے بات کرنا ہی تھا تو سامنے آ کر بات کرتا. لیکن یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے بات کیا بھی تو شجر سے بات کیا، شجر کے ذریعے بات کیا. اگر تجھے بات کرنا تھا تو براہ راست جناب موسیٰ کے سامنے آ کر بات کرنا چاہیے.
शजर का नाम एक शजर था जिसके करीब जनाब मूसा जाया करते थे और उस शजर के जरिए परवरदिगार से गुफ्तगू किया करते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन जब मैंने मौलाए कायनात की ज़ियारत पढ़ी तो उसमें मैंने जुमला पढ़ा, अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, आए बोलने वाले दरख्त तुझ पर मेरा सलाम। उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि कुरान ने उस नाम को पोशीदा इसलिए रखा कि जमाने वाले पहचाने वो शजर था किस चीज का। परवरदिगार आलम ने जनाबे आदम को भी बोला कि उस शजर के करीब न जाना, इसलिए कि परवरदिगार आलम को उस शजर से इतनी मोहब्बत थी कि जनाबे आदम से भी कहा कि अली के करीब न जाना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरा परवरदिगार मौलाए कायनात के जरिए, शजर के जरिए मौलाए कायनात की जबान में जनाब मूसा से गुफ्तगू किया। अब इस बात की दलील क्या है कि जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक किसी अंबिया ने खुदा को देखा ही नहीं, मगर सब गवाही देते हैं कि खुदा है। तो सबका यही कहना है कि 14 ने कहा है कि खुदा है, तो हम भी इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा है। इसका मतलब कि 14 के है को खुदा कहते हैं। इस बात की अब दलील क्या है? तो मौलाए कायनात की विलादत काबे में हुई 13 रजब को, सबको ये जानता है। 3 दिन के बाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो जनाब मुस्तफा काबे के बाहर थे, मौलाए कायनात काबे के अंदर थे। अभी न मौलाए कायनात ने जनाब मुस्तफा को देखा, न जनाब मुस्तफा ने मौलाए कायनात को देखा। और मौलाए कायनात ने सजदे में सर रख के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा है। फिर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, और मैं ये भी गवाही देता हूँ जो बाहर खड़ा हो तेरा मोहम्मद। तो मैं कहूँगा पालने वाले अभी तो मोहम्मद सामने आए भी नहीं और मौलाए कायनात ने मोहम्मद मुस्तफा को देखा भी नहीं, तो फिर गवाही किस बात की? तो फिर परवरदिगार कहता है कि जब सारे अंबिया ये बार-बार कह रहे हैं कि 14 ने कहा कि खुदा है, तो तू इस बात को मानता क्यों नहीं है? तो इसलिए मैंने हर जगह पर ये दलील रखता गया कि जमाने वाले पहचान लो, अभी मुस्तफा सामने आए भी नहीं है और मौलाए कायनात गवाही दे रहा है। मौलाए कायनात गवाही दे रहे हैं कि मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा खुदा के रसूल है, अभी देखा भी नहीं है, अभी आँख खुली भी नहीं है, खुदा को देखा भी नहीं है। बिना आँख खोले ये बात की गवाही दे रहे हैं कि खुदा है, और ये जो बाहर खड़े हो तेरा मोहम्मद है। अब जनाब मुस्तफा जब काबे के अंदर आए हैं, जब काबे के अंदर आए हैं तो मोहम्मद मुस्तफा ने मौलाए कायनात को गोद में लिया। अब इसमें 2 सूरत आती है कि मौलाए कायनात ने मोहम्मद मुस्तफा को आंखें खोल कर देखी या देखने के बाद आंखें खोली। ये 2 सूरत है कि मौलाए कायनात ने मोहम्मद मुस्तफा को आंखें खोल कर देखी या देखने के बाद आंखें खोली। तो ये बात जाहिर सी समझ में आती, बहुत ही आसान लफ्ज है कि मोहम्मद मुस्तफा को मौलाए कायनात ने आंखें खोल कर देखी। तो इसका मतलब अभी तक मौलाए कायनात आंखें इसलिए बंद करके थे कि जो यहाँ काबे में कहाँ क्या रखा हुआ है सब मौलाए कायनात को पता था। तो इससे ये जाहिर होता है कि मौलाए कायनात बंद आंखों से सब देख रहे थे। अली को आंखों की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि कौन बुत कहाँ पे रखा है, और मौलाए कायनात बंद आंखों से जब रिसालत की गोद में आए हैं और आने के बाद महसूस किया है कि मैं जिस गोद में आया हूँ ये हाथ जो है तो रसूल खुदा का है, या मैं जिस गोद में आया हूँ रिसालत की गोद में आ गया हूँ, तब मौलाए कायनात ने आंखें खोल कर देखा कि हाँ मैं जिस गोद में हूँ वो मोहम्मद मुस्तफा की गोद में। तब जाके मोहम्मद मुस्तफा ने 4 किताबों का जिक्र किया है कि मैं इंजील सुनाऊं, तौरेत सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मौलाए कायनात को आंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बंद आंखों से सब देख सकते हैं। तो परवरदिगार आलम खुद कह रहा कि मेरा जिस्म नहीं है, उसके
کے پاس ارادہ تھا مگر وجود نہیں تھا، ان کے پاس وجود تھا، اس کے پاس ارادہ تھا، ان کے پاس وجود تھا، اس لیے پروردگار عالم نے اپنے ارادے کو ان کے وجود میں ڈالا اور ان کے ذریعے وہ دیکھتا رہا، رزق تقسیم کرتا رہا اور زمانے والوں کو بتایا کہ دیکھ یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، بزرگان محترم، مسلمانوں سے جب پوچھا جائے کہ خدا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، تو سب کہتے ہیں ہوائیں چل کے بتلاتی ہے کہ خدا ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے، بارشیں ہو کے بتلاتی ہے کہ خدا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا ہے، انسان مر کے بتلاتا ہے کہ خدا ہے۔ تو میں کہوں گا جو تو نشانی بتلا رہا ہے یہ خدا خود نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے فرشتوں کو بانٹ دیا ہے کام۔ خدا جو ہے تو فرشتوں کے ذریعے سورج کو نکالتا ہے اور ڈبوا دیتا ہے، سورج خود بارشیں جو ہوتی ہے پروردگار عالم نے فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، وقت پر بارش کرواتا ہے۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ جو تو نشانی زمانے والے بتلا رہے ہیں، تو جب انسان کی موت ہوتی ہے تو ملک خدا خود نہیں آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، بلکہ اس کے لیے بھی ایک فرشتہ ہے، ملک الموت آتا ہے اور جسم سے روح کو نکال لیتا ہے۔ تو میں کہوں گا زمانے والے پروردگار عالم اس کے لیے سارے فرشتوں کو رکھا ہے، ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے، بارش برسانے والا فرشتہ کوئی اور ہے، زندگی دینے والا فرشتہ کوئی اور ہے، روح پھونکنے والا فرشتہ کوئی اور ہے۔ تو یہ زمانے والے نشانی کے ذریعے خدا کو پہچانوا رہے ہیں، مگر ہم سے جب پوچھا جائے کہ خدا کیسے ہے، تم کیسے بتلاؤ گے کہ خدا ہے، تو ہم نے نشانی سے نہیں بلکہ مولا کائنات کی پیشانی سے خدا کو پہچانا ہے۔ مولا کائنات سجدے میں سر جھکا کے بتلاتے ہیں کہ یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب عزیزان گرامی، بزرگان محترم، جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، جہاں جہاں بھی شیعہ اشرافی ہیں، یہ ایسا دور ہے، بڑا مشکل کا دور ہے، کئی مسجدوں میں بم مار دیے جاتے ہیں، قتل عام ہوا جا رہا ہے، مگر آج بھی یزید کے وقت سے لے کر آج تک یہ شیعہ قوم موجود ہے، قتل عام ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر شیعہ قوم پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، انسان دنیا پر آتا ہے تو دو چیزیں لے کر آتا ہے، ایک جسم لے کر آتا ہے، ایک روح لے کر آتا ہے۔ جسم ظاہر ہوتا ہے، روح ظاہر نہیں ہوتی، تو انسان کا پتہ کیسے چلے گا کہ انسان زندہ ہے؟ تو ظاہر چیز میں جب غیبت والی چیز آ جائے تو اس سے پتہ چلتا کہ انسان زندہ ہے۔ ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی، اس کا مطلب جسم میں روح موجود ہے، ہاتھیں اشارے کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہمارے جسم میں روح موجود ہے، ہماری زبان میں حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب میرے جسم میں روح موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ظاہری چیز جو ہوتی ہے وہ غیبت کے بارے میں پتہ کرتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، بزرگان محترم، یہ جو فرش اعضا بچھی ہوئی ہے، ہم یہاں پر آ کے اپنے وقت پر شان سے مجلس و ماتم کرتے ہیں اور بنا خوف، بنا کسی ڈر کے آرام سے مجلسیں کرتے اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس قوم کا وارث ابھی زندہ ہے، وہ غیبت میں ہے، وہ غیبت میں موجود ہے، اور جتنے لوگ جو ظاہری طور پر امام حسین کے نام پر حسین حسین کہتے ہیں اور عزاداری حسین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو اس بات کی ضامن پروردگار عالم نے آخری امام مہدی علیہ السلام کو غیبت میں رکھا ہے۔
95 میں ایک دفعہ ایک صحابی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اطاعت آپ کی کرتا ہوں مگر محبت علی سے رکھتا ہوں۔ بزم پیغمبر میں برابری میں بیٹھنے والے کسی دلجلے نے فوراً جواب دے دیا، یہ کون سی اطاعت؟ اطاعت رسول کی محبت علی سے۔ یہ اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، یہ اپنی اپنی عزت کی بات ہے، یہ اپنی اپنی ماں کی شرافت کی بات ہے۔ تکرار بڑھنے لگا تو پھر اس نے کہا کہ اطاعت رسول کی، کلمہ رسول کا، محبت علی سے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ تو رسول خدا نے اس صحابی سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو اپنے سوال کو دوہرا۔ کہا یا رسول اللہ میں اطاعت آپ کی کرتا ہوں محبت علی سے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ تجھے کب سے یہ پتا چلا کہ تو اطاعت میری کرتا ہے محبت علی سے رکھتا ہے؟ اطاعت میری کرتا ہے محبت علی سے رکھتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب بھی میں بزم پیغمبر میں آتا ہوں نگاہیں آپ کی طرف رہتی ہے مگر دل اس جانب کو سجدہ کرتا ہے۔ نگاہیں آپ کی طرف رہتی ہے مگر دل مولا کائنات کو سجدہ کرنے کے لیے توقع رہتا ہے۔ تو رسول خدا نے جواب دیا جب تیرے دل میں محبت علی معجزن سمندر کے طرح موجیں مارنے لگے تو تجھ پر واجب ہے کہ تو فوراً اپنے گھر جا اور اپنی ماں کے قدموں کا جا کے بوسہ لے۔ تو فوراً گھر جا اور اپنی ماں کے قدموں کا جا کر بوسہ لے، کیونکہ یہ جو تیرے دل میں محبت آئی ہے یہ تیری ماں کی شرافت کی وجہ سے آئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو تو فوراً گھر جا اور گھر جانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے۔ کہا یا رسول اللہ میری ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ جب تیری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو قبرستان جا اور جانے کے بعد اپنی ماں کی قبر کا بوسہ لے۔ یہ رسول خدا احترام قبر سکھلا رہے ہیں زیادہ۔ یہ صحابی کے ذریعے زمانے والوں کو بتلا رہے ہیں اور ان فتویٰ والوں جو فتویٰ دیتے ہیں کہ قبروں پر جانا بدعت ہے، اس صحابی کے ذریعے بتلا رہے ہیں کہ بدعت میں یہ شریعت ہے۔ جو شب برات کے موقع پر قبر پر جاتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو، پڑھتے قبر پہ ہو، جاتا وہاں تک ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب عزیزان گرامی محمد مصطفیٰ نے کیا کہا کہ جا اپنی ماں کی قبر پر۔ کہا یا رسول اللہ جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تو گھر جا، زمین پر بیٹھ جا اور تو ایک نشان کھینچ اور تو تصور کر کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے۔ تو یہاں بوسہ لے گا، تیری حقیقی ماں کے قبر تک بوسہ جائے گا۔ تو ابھی عزادارو یہ جو ملے اور مولوی شیعہ حضرات پر جو فتوے بدعت کا لگا رہے ہیں تو یہ ہم نے وہ رسول تب تک رسول نہ بولے جب تک وحی نازل نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی بزرگان محترم رسول خدا نے اپنی زبان سے نہیں بولا بلکہ پروردگار عالم نے رسول کی زبان سے بلوایا ہے کہ اب اگر حقیقی قبر حسین تک پہنچنا ہے تو تصور کر ایک شب
नबी की फजीलत अजमत को समझते हाय ये उसी रसूल का नवासा है हुसैन जो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मदीने से करबला हाज़ादार ने मजलूम करबला जब सब लोग शहीद हो गए तो अली अकबर इमाम हुसैन के करीब आया आने के बाद कहते हैं कि बाबा हुसैन भैया कासिम का लाशा टुकड़ों में तकसीम हो गया, भैया और मोहम्मद शहीद हो गए, अब हमें भी मौत की इजाजत दे दीजिए। हाज़ादार ने मजलूम करबला जैसे ये फिक्रा अली अकबर की जबान से निकलना था कि इमाम हुसैन ने अली अकबर को पैरों से लेकर सरे आसमान तक देखा और देखने के बाद कहा, बेटा अली अकबर, अरे वो बाप अपने बेटे को मरने की इजाजत कैसे दे दे जो हम शक्ल पैगंबर है। हाज़ादार ने मजलूम करबला ये मेरा दिल कहता है कि इमाम हुसैन अली अकबर को करबला में इसलिए लाए होंगे कि जमाने वाले देख लो ये वो मोहम्मद का नवासे रसूल है जो मैं करबला में लाया हूँ, ये उस शबीए पैगंबर है। जमाने वाले देख लो जिस नाना का दीन था उस नाना के दीन का नवासा हम शक्ल पैगंबर को लाके सारे उम्मत मुसलमान को दिखला रहे हैं कि वही मोहम्मद का नवासा है जो सूरत में सीरत में हम शक्ल पैगंबर है। हाज़ादार ने मजलूम करबला एक मर्तबा जनाब अली अकबर का इसरार बढ़ता गया, क्या है बाबा हमें जल्दी से इजाजत दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर यजीद खैमे तक आ जाए और अली अकबर जिंदा रहे और हमारी बीवियों के सरों से चादरें छीन ली जाए। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय शोहदाए करबला के। हाज़ादार ने मजलूम करबला एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, अरे बेटा अली अकबर, बाप से ज्यादा मोहब्बत माँ किया करती है, सबसे पहले इजाजत लेना है तो मादर गिरामी से जाकर ले लो। हाज़ादार ने मजलूम करबला अली अकबर जनाब ज़ैनब के खैमे में आए हैं। आने के बाद सलाम किया है, सलाम करने के बाद ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा मुझे कत्लगाह जाने की इजाजत दे दीजिए। एक मौका ये जुमला कहना था, ज़ैनब ने कहा, अरे बेटा अली अकबर, अरे क्या मैंने इसी दिन के लिए पाला था कि तुम 18 साल के हो जाओ और तेरी माँ करबला में तन्हा रहे और जालिम तेरी फूफी माँ के सरों से रदाएं छीन ले, बाजुओं में रस्म बांधी जाए। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय शोहदाए करबला के। हाज़ादारो एक मर्तबा जुमला कहना था, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अरे बेटा अली अकबर, अरे तू मेरा बेटा है, एक माँ अपने बेटे को मरने की इजाजत कैसे दे दे, मरने की इजाजत कैसे दे दे। अली अकबर ने हाथों को जोड़ा और कहा, फूफी अम्मा मैं आपका कौन हूँ। ज़ैनब ने कहा, अरे अली अकबर, अरे तुम मेरे बेटा हो। हाज़ादार ने मजलूम करबला ज़ैनब ने कहा, अरे अली अकबर तुम मेरे बेटा हो, माँ अपने बेटे को मरने की इजाजत नहीं दे सकती। एक मरतबा अली अकबर ने इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया और कहा, खैमे के दरवाजे पे मेरा बाबा खड़ा है, अरे ये किसका बेटा है। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, अरे ये बीवी फातिमा ज़हरा के बेटा है। हाज़ादारो एक मरतबा अली अकबर ने कहा, अरे फूफी अम्मा, अरे कहीं ऐसा ना हो कि दादी अम्मा आपसे कहे कि ज़ैनब, अरे तूने अपने बेटे को बचा लिया और मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। हाज़ादार ने मजलूम करबला जैसे ये जुमला अली अकबर ने कहा, ज़ैनब ने कहा, अरे बेटा अली अकबर, अरे माँ फातिमा ज़हरा क्या हुसैन पर ऐसे लाखों अली अकबर कुर्बान किया,
आज़ादारा ने मज़लूम करबला एक मरतबा ज़ैनब ने माँ की कनीज़ फिज़्ज़ा को आवाज़ दी, अरे फिज़्ज़ा, अरे बीवियों को बुलाओ, अरे अली अकबर की बारात जा रही है। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, सुन लो आज़ादारो, आज अली अकबर की बारात जा रही है। आज़ादारा ने मज़लूम करबला जैसे ही 64 बीवियां खैमे में जब आई है आज़ादारो, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि पूरे ख़याम हुसैनी में अरे कोहराम मच गया। अरे ऐसा लगता है किसी भरे घर से किसी करियल जवान का लाशा निकल रहा है। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय शुहदाए करबला के। आज़ादारो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब अली अकबर खैमे से रुखसत होना चाहते थे तो सारी बीवियां, कोई बीवियां अली अकबर के दामन को पकड़ लिया करती थी और कहती थी अली अकबर, अरे तुम्हारे बाद अरे हमारी रिदाओं का क्या होगा। आज़ादारा ने मज़लूम करबला जैसे ये जुमला सकीना की कानों तक गया है आज़ादारो, कहले मेरे भैया अली अकबर की, मेरे भैया अली अकबर की बारात जा रही है। आज़ादारो 4 साल की बच्ची सकीना दौड़कर चीरते भागते हुए बीवियों के दरमियान आई और आने के बाद अली अकबर के कदमों को चूमना शुरू किया और कहती जाती थी, आए भैया अली अकबर, अरे मेरी बहन सुमरा ने कहा था कि मेरे भैया की जब बारात जाएगी तो मेरे भैया के कदमों का बोसा लेना। आए आज़ादारो, सकीना कभी दाएं पैर का बोसा लेती हो, कहती है सुमरा का बोसा या मेरा बोसा। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय शुहदाए करबला के। आज़ादारो ज़हरा का लाल है, हज़ारा का लाल है और खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर इमाम हुसैन इतना रोते हैं। आज़ादारो हुसैन क्यों ना रो, आखिर इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर से जो इतना मोहब्बत करते थे। आज़ादारा ने मज़लूम करबला जब रुखसत हुए हैं आज़ादारो, जब रुखसत हुए हैं अज़ीज़ाने गिरामी, जब रुखसत हुआ अली अकबर को खैमे से रुखसत हुए, एक मरतबा इमाम हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पर सवार किया और कहा, बेटा अली अकबर, कत्लगाह जा तो रहे हो मगर जब तक नजर आते रहो मुड़ मुड़ कर देखते जाना। आज़ादारा ने मज़लूम करबला एक मरतबा अली अकबर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, अली अकबर धीरे धीरे कत्लगाह की जानिब बढ़ते चले गए। इमाम हुसैन ने कमर पे हाथ रखा और रखने के बाद धीरे धीरे अली अकबर के पीछे जाने लगे। आज़ादारा ने मज़लूम करबला घोड़े की रफ्तार, कदमों की रफ्तार में तेजी आई, हुसैन के कदमों की भी रफ्तार में तेजी आई। अली अकबर का घोड़ा तेजी से भागने लगा, हुसैन दौड़ते हुए गिरते पड़ते हुए करबला की जमीन पर कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते। आज़ादारा ने मज़लूम करबला जब अली अकबर ने थोड़ा पीछे मुड़ कर देखा तो देखा ज़ईफ़ बाप है जो कमर पे हाथ दिए हुए और कहते चले, बेटा अली अकबर, अरे धीरे जाओ अली अकबर, अरे मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस घोड़े की रफ्तार का पीछा कर सकूं। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय शुहदाए करबला के। आज़ादारो अब इमाम हुसैन के करीब अली अकबर फिर आए और आने के बाद न जाने अली अकबर ने इमाम हुसैन को क्या समझाया है। एक मरतबा अली अकबर ने कहा, अरे बाबा खैमे में वापस लौट जाइए, अरे एक जवान बेटा है अपने बाप को इस कदर नहीं देख सकता। अरे बाबा और चुपचाप खैमे में चले जाइए, आपने तो रुखसत आखिर कर दिया था। आज़ादारा हुसैन ने कहा, अरे बेटा अली अकबर, अरे काश के तुम साहिब औलाद होते तो आज एक बाप के दिल पर अरे क्या गुजर रही होती तो तुम समझते। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय शुहदाए करबला के। आज़ादारो एक मरतबा हुसैन से आखिरी बार अली अकबर रुखसत
مٹ جانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا علی اکبر ارے آواز دو، اور تیرے بابا میں اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ تیرے قریب آ سکے. آزاد عالم مظلوم کربلا خدا تو کسی غم میں نہ رہے سوائے شہدائے کربلا کے. ایک مرتبہ امام حسین ہے علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں اور آنے کے بعد علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا ہے اور کہا اے بیٹا علی اکبر ارے کیا ہوا بیٹا کہاں پر زخم لگا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اے بابا بابا مجھے معاف کیجئے گا، ارے ظالم نے مجھے دھوکے سے مارا ہے، ارے ان میں اتنی طاقت کہا جو خدا کے شیر کے پوتے سے لگ سکے، مگر ہائے میں برداشت نہیں کر سکا. آزاد عالم مظلوم کربلا ایک مرتبہ امام حسین نے جیسے ہی ہاتھوں کو سینے پر پھیرا ہے تو عجیب و غریب منظر دکھائی دیا ہے. آزاد عالم علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہے. آزاد عالم مظلوم کربلا علی اکبر کے جیسے ہی برچھی کے پھل کو پکڑا ہے علی اکبر نے کہا بابا بابا آہستہ بابا بابا آہستہ. آزاد عالم مظلوم کربلا ایک مرتبہ علی کے شیر نے نجف کی طرف رک کر کے کہا اور کہا بابا اے بابا ارے خیبر کا در اٹھانا آسان تھا مگر جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہو اور نکالنا آسان نہیں ہے. آزاد عالم مظلوم کربلا ایک مرتبہ تیروں کو پکڑ ایک مرتبہ جیسے ہی پکڑا ہے اور جیسے ہی نکالنا چاہا ہے آزاد جیسے نکالنے کی کوشش کی ہائے علی اکبر کا کلیجہ نکل گیا. آزاد عالم مظلوم کربلا زینب درخواہ میں پتھری ہو کے ماتم کرنے لگے ہائے میرا 18 سال کا علی اکبر، ہائے میرا 18 سال کا کلیجہ جوان. آزاد عالم مظلوم کربلا علی اکبر شہید ہو گیا. علی اکبر کا بھی جنازہ گھر میں آ گیا. آزاد عالم مظلوم کربلا بس 2 جملے سنتے جاؤ. امام حسین کا بھی مسائل پڑھنا ہے. آزاد عالم مظلوم کربلا جب سب کوئی شہید ہو گئے جناب ام کلثوم کہتی ہے کہ میرا بھائیا حسین نے خیمہ بنایا تھا امام حسین نے اور سارے لاشیں کو ایک خیمے میں اکٹھا کرتے جاتے تھے. ایک مرتبہ امام حسین ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور دیکھے کبھی جون کے لاشے کو کہتے ہیں کبھی اون محمد کے لاشے کو دیکھتے آئے شیرو ارے میں نے تمہاری جنگ دیکھی ہے، ارے کیا اس غریب حسین کی جنگ نہ دیکھو گے. آزاد عالم مظلوم کربلا خدا کو کسی غم میں نہ روئے سوائے شہدائے کربلا کے. آزاد عالم زہرا کا لال جب کربلا کے میدان میں پہنچا ہے آزاد عالم نہ جانے کون سے ظلم و ستم امام حسین پر نہیں کیے گئے. آزاد عالم ساری انبیاء کی قطاریں لگی ہوئی تھی، فرشتے امام حسین کے صبر کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ شیطان ابلیس آ گیا اور کہتا پروردگار سے میں نہیں مانتا کہ تیرا حسین صابر بندہ ہے. ایک مرتبہ خدا نے کہا تو کیسے مانے گا کہ میرا حسین تیرا صابر بندہ ہے. ایک مرتبہ شیطان نے کہا جب تیرا حسین کے جسم پر سورج کی 40 آنکھیں کھول دی جائے اور تیرا حسین سجدہ شکر ادا کرتا رہے تب میں مان جاؤں گا کہ تیرا حسین جو ہے صابر بندہ ہے. آزاد عالم مظلوم کربلا ایک مرتبہ حسین کو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے سورج کو اشارہ کیا ہے. سورج کی پہلی آنکھیں کھلی ہیں آزاد دوسری آنکھیں کا کھلنا تھا کہ زمین کربلا کی مٹی پپڑیوں میں تبدیل ہونے لگی. آزاد عالم مظلوم کربلا تیسری آنکھیں کھلنا تھا کہ نہر فرات کے پانی میں ابال آنے لگا، مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مرنے لگی. ایک مرتبہ حسین نے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے سورج امتحان میرا ہے. یہ بے زبان مخلوق کا فوراً تپش کو اس نہر فرات کی طرف سے گھسیٹ. آزاد عالم سرزمین کربلا کی ساری تپش سمٹنے لگی اور امام حسین کے جسم پر
कोई नहीं, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं। आज़ादारा ने मजलूम करबला एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, अरे वक्त का इमाम तुझे इजाजत देता है, तू फौरन यहाँ से चला जा। आज़ादारा ने मजलूम करबला अरे 40 की 40 आंखें इमाम हुसैन के जिस्म पर खोल दी गई। जनाब ज़ैनब कहती है, ज़मीन करबला लर्ज़ी, आसमान सुर्ख हुए। आज़ादारा ने मजलूम करबला बस एक जुमला सुन लो, हसन के जनाजे और हुसैन के जनाजे में सिर्फ एक फर्क था। हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पे मुअल्लक हो चुका था। और हुसैन ने तीरों के आसमान से अजीबो गरीब मंजर देखा। हुसैन ने देखा कि मेरी माँ दुखियारी माँ करबला की जमीन को अपने बालों से बहा रही है और कह रही है, आजा मेरे लाल हुसैन। अरे मैंने चक्कियां पीस कर